بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خانہ مانسا شہزادی، زاہد پبلشرز میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، ہم اردو کی کتاب برائے جماعت 7ویں پڑھ رہے ہیں اور آج ہم اس کا پہلا سبق حمد نظم پڑھیں گے۔ حاصلات تعلم۔ اس نظم کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ نظم کا متن سن کر اہم نکات اور اجزاء سے متعلق معلومات، مشاہدات اور خیالات بیان کر سکیں۔ نظم کا متن سن کر مختلف اصناف سخن کی نشاندہی کر سکیں، دوران گفتگو کی معلومات کے تبادلے میں اپنی رائے میں شامل کر سکیں، اپنے خیالات، احساسات اور معلومات کو پراعتماد انداز میں بیان کر سکیں۔ نظم کو فہم کے ساتھ پڑھ کر متعلقہ موضوعی اور موضوعی سوالات کے بارے میں جوابات دے سکیں۔ کم از کم 250 الفاظ پر مبنی مضمون لکھ سکیں۔ نظم کا متن سن کر معلومات اخذ کر سکیں اور سوالات کے جوابات دے سکیں۔ کسی بھی نظم کا درست تلفظ آہنگ کے ساتھ دہرا سکیں۔ کسی منظوم کلام پر اپنے جذبات، احساسات کو مربوط زبانی اظہار کر سکیں۔ نظم پڑھ کر اپنی موجودہ معلومات اور تصورات اخذ کر سکیں۔ نظم پڑھ کر مرکزی خیال لکھ سکیں۔ متضاد الفاظ کو پہچان اور استعمال کر سکیں۔ سوچیں اور بتائیں۔ اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں اور بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کون کون سے احسانات کیے ہیں۔ مزید جانیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ کشتی سمندر میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھا دے۔ خاص الفاظ تلفظ: قوت، حشمت، سنت، غافل، تابع، یکتا۔ خدا کا نام روشن ہے، خدا کا نام پیارا ہے، دلوں کو اس سے قوت ہے، زبانوں کا سہارا ہے۔ خدا ہی ہے زمین و آسماں کا خالق و مالک، اسی کی قدرت و سنت نے عالم کو سنوارا ہے۔ تماشا اس کی قدرت کا ہے بحر و بر میں ہر دم، ادھر موجیں ہوا کی ہیں، ادھر پانی کا دھارا ہے۔ اسی کے حکم سے ہے رات دن کی یہ کمی بیشی، اسی کے حکم کا تابع فلک پر ہر ستارہ ہے۔ اسی کے حکم سے پھل اور غلے کی ہے پیدائش، زمین پر بدلیوں سے اس نے پانی کو اتارا ہے۔ اسی کے انتظام سے موسم بدلتے ہیں، وہی ہے وقت پہ جس نے ہواؤں کو ابھارا ہے۔ زمیں پہ سبزائے گل کی نمودیں کیسی پیاری ہیں، فلک پر چاند سورج کا بھی کیا دلکش نظارہ ہے۔ کوئی ذرہ نہیں عالم میں اس کے علم سے باہر، جو مرضی اس کی ہے داخل، اس میں دے یا کسی کو یارا ہے۔ وہی دنیا میں ہے اس زندگی و موت کا خالق، ہر ایک کو اپنی مرضی سے جلایا اور مارا ہے۔ دو روز زندگی ہے جاہِ حشمت پر نہ ہو غافل، فریدوں ہے نہ کہ خسرو، سکندر ہے نہ درارہ ہے۔ کرو اطاعت خدا کی، بس وہی معبود پر حق ہے، اسی کی شان یکتا ہے جہاں میں آشکارا ہے۔ اگر اعمال اچھے ہوں تو پاؤ گے بڑے درجے، سمجھ لو امتحاں اس دار فانی میں تمہارا ہے۔ ٹھہریں اور بتائیں، معبود برحق سے کیا مراد ہے؟